کہ حضرت ابراہیم بولو علیہ الصلاۃ والسلام، یہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، ان کے ہر واقعے کو شارٹ میں سنے، پتہ چلے گا، ایک ہی بات کا پتہ چلے گا کہ انہوں نے ہر وقت میں اپنی مرضی پیچھے کر دیا، اللہ رسول کی مرضی کو آگے کر دیا، اللہ کی مرضی کو آگے کر دیا۔ آپ سوچیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہے، بولو نا، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے۔ قرآن پاک میں 63 مرتبہ آپ کا نام آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 63 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ابراہیم، میرا ابراہیم، میرا ابراہیم۔ حالانکہ وہ اللہ ایک بار بھی کہتے تو کافی ہوتا، اور ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم تم اتنے پیارے ہو، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میرے ابراہیم تم اتنے پیارے ہو، تم رکوع کرتے ہو نا، نماز میں رکوع کرتے ہو، ایسا لگتا تمہاری پوری امت نے رکوع کر لیا۔ تم نماز میں سجدہ کرتے ہو نا، ایسا لگتا پوری امت نے سجدہ کر لیا۔ کیا اخلاص ہوگا، کیا اللہ کے خلیل، کیا اللہ کے دوست۔ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ابراہیم بہت پیارا ابراہیم، اور اللہ نے ایک جملہ فرما اجتبا، اللہ کہتے ساری دنیا اللہ کو ڈھونڈتی ہے، اللہ فرماتے میں میرے ابراہیم سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو قربانی والا معاملہ ہے، اس میں سب سے بڑی چیز ہے، بولو اپنی مرضی، اپنی مرضی، اللہ کی مرضی۔ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم مل گیا، حکم بولو بیٹا، اور بھاگتے بھاگتے کیا تھا معلوم؟ ابا تم کیسے چھری چلاؤ گے، تم کیسے چھری چلاؤ گے؟ تم دن بھر کھانا نہیں کھاتے ہو، جب تک میرے کو کھانا نہیں کھلاتے ہو، تم پورا دن پیاسا رہتے ہو، اور آ کر بولتے ہو اسماعیل تو پانی نہیں پیتا، وہاں تک میں بھی پانی نہیں پیتا، اور رات کو میرے کو سلانے کے بعد تم سوتے ہو، تم مجھ پر چھری چلاؤ گے، چلا دو گے تو کھانا کس کے ساتھ کھاؤ گے، پانی کس کے ساتھ پیو گے، کس کو سلاؤ گے؟ اللہ نے خواب میں کہا اپنے بیٹے 7 سال کے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ حضرت ابراہیم پورا دن روئے کہ اللہ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے، میرے بیٹے نے کیا کیا کہ میں گلے پہ چھری چلاؤں؟ اللہ نے دوسری رات کو پھر کہا نہ، اپنے بیٹے کے گلے پہ بولو، ساتھ میں بولو نا، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری۔ دوسرے دن بھی حضرت ابراہیم بہت روئے، کھائے بھی نہیں پیے بھی نہیں، کہ اللہ کیا قصور ہے میرے بیٹے کا، میں کیوں گلے پہ چھری چلاؤں، کہ بیٹے نے کون سا گناہ پاپ کیا ہے کہ میں اس کے گلے پہ چھری چلاؤں؟ تیسری رات کو اللہ نے خواب میں فرمایا ابراہیم مجھ سے محبت کرتے ہو یا بیٹے سے محبت کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا اللہ تجھ سے کرتا ہوں تو چھری چلاؤ۔ اے میرے پیارو، کیسی گھڑی ہوگی وہ کیسی صبح ہوگی، یہ 22 اگست کو وہ صبح آئے گی انشاءاللہ، ہم کو تو خیال بھی نہیں آتا وہ صبح کیسی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم نے رات کو چھری کو تیز کیا، چھری کو تیز کیا اور دروازے کے نیچے چھپایا۔ کہاں چھپایا؟ دروازے کے نیچے چھپا دیا، اور صبح ہونے سے پہلے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ، بیوی کا نام حضرت ہاجرہ، کیا کہا؟ بیٹے اسماعیل کو اٹھاؤ۔ ہاجرہ نے کہا بھی اتنا جلدی صبح میں کیا کرو گے بیٹے کو اٹھا کے؟ نہ آج میں بیٹے کو گھمانے لے جاؤں گا، کھلانے لے جاؤں گا، پلانے لے جاؤں گا، بیٹے کو اٹھاؤ نہ اٹھاؤ بیٹے کو۔ حضرت ہاجرہ نے جلدی جلدی بولو حضرت اسماعیل کتنے سال کے؟ اٹھا دیا، اچھے اچھے نہلا کے کپڑے وپڑے پہنا دیے، ابا کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم لے کے چلے، اور دروازے کے نیچے سے کیا لے لی؟ لے کے چلے۔ جب چلے نا تو رو رہے تھے، کون؟ حضرت ابراہیم۔ تو 7 سال کے بیٹے دور بھاگے اور ابا کو کیا بولے؟ چلو میرے کو پکڑو، میرے کو پکڑو، میرے کو پکڑو۔ حضرت ابراہیم کچھ بولے نہیں، کیا کرے؟ روئے۔ 7 سال کا بھائی، ہماری بھی اولاد ہے کیسی بھی ہو، لیکن اولاد تو اولاد ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل 7 سال کے دوڑتے دوڑتے کہا ابا آپ تو رو رہے، آپ تو میرے کو روز کھلانے لے کے جاتے ہو، روز گھمانے لے کے جاتے، کبھی روتے نہیں، آج تو آپ رو رہے۔ حضرت ابراہیم نے چھری نکالی، کہا بیٹا تیرے کو ذبح کرنے کا ہے۔ اور 7 سال کے لڑکے نے سنا ابا میرے کو ذبح کریں گے، تو دوڑے اور دور جا کر کہا ابا آپ میرے کو چھری سے ذبح کرو گے؟ ارے ابا میرے بغیر تو آپ کھانا بھی نہیں کھاتے ہو، میرے بغیر تو آپ پانی بھی نہیں پیتے ہو، میرے بغیر تو آپ کہیں باہر جاتے بھی نہیں ہو، رات کو میرا ہاتھ آپ کے اوپر ہوتا ہے تب ہم سوتے ہیں۔ ابا ایسے کیسے ہوگا ابا، میں تمہارا بیٹا ہوں اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، آپ مجھے چھری سے کیوں ذبح کرو گے؟ حضرت ابراہیم گئے، بیٹے کو گلے لگایا، کہا اللہ کی قسم میں بہت محبت کرتا، کبھی تجھے ذبح نہ کرتا، لیکن مجبوری ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔
کس کا حکم آ چکا؟ کتنے سال کے تھے حضرت اسماعیل؟ کہا ابا اللہ کا حکم آیا. کہا پھر ابا فکر کیوں کرتے ہو، چھری چلا دو، صبر کرنے والے قیامت میں ہوں گے، میں بھی صبر کرنے والوں میں کھڑا رہوں گا. 7 سال کا بیٹا کس کے حکم پر تیار؟ اللہ نے فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم نے کہا میرا بیٹا میں تجھے ذبح کرنے والا. 7 سال کے حضرت اسماعیل نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے ابا ہاتھ کاپنے نہیں چاہیے، مجھے آرام سے ذبح کر دینا، قیامت میں صبر کرنے والے کھڑے ہوں گے، اس میں آپ کا بیٹا اسماعیل بھی کھڑا ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور مینا کے میدان میں لے گئے کون؟ حضرت ابراہیم. بیٹے کو کل لیٹ جاؤ. اب تو بیٹے تو تیار ہی تھے. دیکھو حضرت اسماعیل ایسے لیٹ گئے کیوں؟ تاکہ یہاں چھری. حضرت ابراہیم نے چھری لی. ایک بات آپ کو بتاؤں، بیٹا باپ سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے. پوچھو باپ کو، پوچھو، بہت پیار کرتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ باپ کبھی آنکھ بھی نکالتا ہے، کبھی غصہ بھی کرتا ہے، کبھی دھکا بھی مارتا ہے، کبھی تماچا بھی مارتا ہے، لیکن پوچھو رات کے سناٹے میں بیٹے کو بہت یاد کرتا ہے باپ. آپ کو اگر دیکھنا تو ہاسپٹل میں جاؤ، ہاسپٹل میں جاؤ. بوڑھا باپ اگر ہاسپٹل میں ہوگا نا، آئی سی یو میں ہوگا، نیچے بیٹا کھڑا ہوگا، پوچھو بھائی باجی کیم تھے، پپا کیم تھے، تو کیا بولے گا؟ آئی سی یو میں چھے، بس دعا کرو اللہ آرام سے بدو پٹاوی دے. ہے کہ نہیں صحیح؟ اور بیٹا اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا آئی سی یو میں، نیچے بوڑھا باپ کھڑا ہے، پوچھو بوڑھے باپ کو کیسا ہے بیٹا، اور بوڑھا باپ کہے گا دعا کرو میری زندگی اس کو مل جائے، میں مر جاؤں چلے گا، میری تو عمر ہو گئی، میرا بیٹا تو جوان ہے، میری زندگی اس کو مل جائے. تو بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کے مرنے کا انتظار کرتا ہے، اور باپ وہ ہوتا ہے جو بیٹے کو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہاں بھی وہی معاملہ تھا. حضرت اسماعیل تو لیٹ گئے، لیکن حضرت ابراہیم کے لیے آسان تو نہیں تھا نا. چھری لی، دیکھو چھری لی، یوں رکھا، صرف یوں رکھا. حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. بولو حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. اور ابا نے کہا کیا ہوا؟ کہا ابا آپ میرے کو چھری چلاؤ گے میں تو مر جاؤں گا. کفن کا کپڑا تو لائے نہیں ہو آپ، میرے کو دفن کس میں کرو گے، لپیٹو گے کس میں؟ تو حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا بیٹا مشکل سے چھری لایا، کفن کا کپڑا کہاں لینے جاتا، کہاں لینے جاتا؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے گھومتا ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے اپنی چادر اتاری، کہا ابا مجھے ذبح کرنے کے بعد ادھر ادھر مت جانا، اسی کپڑے میں مجھے لپیٹ کے دفن کر دینا. بولو سبحان اللہ. کیا بیٹا ہوگا، کیسا پیارا بیٹا ہوگا. ہماری بھی اولاد ہے. پھر دیکھو پھر حضرت اسماعیل لیٹ گئے. اب تو بدن پہ کپڑا بھی نہیں. حضرت ابراہیم نے یوں چھری رکھی نا تو ہاتھ یوں 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 یوں. حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. کہا ابا آپ کا ہاتھ بہت کانپ رہا ہے، ایسا نہیں چلے گا، آپ مجھے الٹا کر دو، یہ گردن سے چھری چلاؤ تاکہ آپ کا ہاتھ نہیں کانپے. آپ جب ذبح کرو آپ کے سامنے بیٹے کی محبت نہیں اللہ کی محبت ہونا چاہیے. یہ بول کر حضرت اسماعیل کیسے لیٹ گئے؟ بولو کیسے؟ معلوم ہے الٹے لیٹنے گئے نا، پھر ایک بار واپس ابا کو دیکھ کے کہا ابا اگر پہلے مجھے بتا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، کم سے کم میری ماں کو آخری سلام تو کر کے آتا، میری ماں ہاجرہ کو سلام تو کر کے آتا. میری ماں تو سمجھی کہ میں کھیلنے کے لیے گیا. ابا پہلے بول دیتے نا، میں تو اس وقت بھی قربان ہو جاتا، اب بھی قربان ہو گیا ہو. خیر یہ کیسے لیٹ گئے؟ وہ کیسے لیٹ گئے؟ لیکن ابا تو ابا ہوتے، سیدھا لیٹو کہ الٹا لیٹو ہے تو بیٹا ہی نا. حضرت ابراہیم یوں گردن پہ رکھے چھری، ہاتھ کانپنے لگا. تو حضرت ابراہیم نے اللہ کو پوچھا اللہ کیا کروں؟ اللہ شاید اللہ معاملہ بدل دے. اللہ کیا کرو؟ اللہ نے کہا ذبح کرو، ذبح کرو، ذبح کرو. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میرا بیٹا ہے. اللہ نے کہا آنکھوں پہ پٹی باندھو، کپڑا ہے نا تمہارے پاس، باندھو آنکھوں پہ پٹی باندھو، لیکن ذبح کرو، ہمارا حکم ہے ذبح کرو. حضرت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی. سننا آنکھوں پہ پٹی، چھری لی، بولو بسم اللہ بسم اللہ. بس یہ بسم اللہ اللہ اکبر اور دعا پڑھنا. اتنی دیر میں اللہ نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ میرا ابراہیم میرے اسماعیل کے گلے میں چھری چلا رہا ہے اور میری محبت میں چلا رہا ہے. جبرائیل جلدی جاؤ اسماعیل کو ہٹا دو اور جنت کا دمبا وہاں پہ رکھ دو. لیکن حضرت ابراہیم کی آنکھوں پہ تو کیا تھی؟ ذبح شروع. بولو بولو بسم اللہ اللہ اکبر. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. چھری چلا دی
آنکھوں پہ تو پٹی تھی، لکھا ہے پوری پٹی آنسوؤں سے بہنا شروع ہو گئی تھی، پوری پٹی میں آنسو آنے لگے. تو کیا ہوا، حضرت ابراہیم ایسے بیٹھ گئے، چھری رکھ دی، آنکھوں پہ پٹی. معلوم ہے پٹی کھولوں گا تو بیٹے کی گردن کٹی ہوئی ہوگی. اللہ کی طرف سے آواز آئی پٹی تو کھولو، ارے پٹی کھولو. حضرت ابراہیم نے پٹی کھولی تو سامنے کون ہے؟ جانور. تو کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ این ابن اسماعیل، میرا بیٹا اسماعیل کہاں؟ تو وہ تو درخت کے نیچے کھڑے مسکرا رہے، ہنس رہے. کوئی اور باپ ہوتا نا میری طرح تو چھلانگ لگا کے بیٹے کو گلے لگتا. حضرت ابراہیم بیٹے کے پاس نہیں گئے، وہیں پہ سجدہ کیا اور کہا اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی، اللہ میرا یہ قربانی کرنا پسند نہیں آیا، میں تو بیٹے کے گلے پہ چھری چلایا. اللہ تو نے کہہ دیا میں نے چلا دیا، وہ تو تو نے جنت کا جانور بھیج دیا، باقی میں نے تو میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلایا. اللہ کیا میں امتحان میں فیل ہو گیا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے ابراہیم سر اٹھاؤ، آج تم نے بہت بڑا امتحان پاس کر دیا ہے. اور یاد رکھو میرے ابراہیم، آج تک لوگ تمہیں سلام کرتے تھے، اب سے پیدا کرنے والا خود اللہ تم کو سلام کرے گا. ہے نا، اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ کہتا میں سلام کروں گا اور میرا ابراہیم یہ تیری قربانی کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک یہ قربانی کو میں واجب کر دوں گا. تو بتاؤ حضرت ابراہیم نے اللہ پہ بھروسہ کیا تو ناممکن ممکن ہو گیا کہ نہیں؟ چھری کس پہ چل رہی تھی؟ بیٹے پہ. اور نیچے آ کون گیا؟ جنت کا دم. حضرت ابراہیم کو معلوم تھا نہیں، لیکن جب اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے نا اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. تو چلو بھائی بتاؤ بھائی، میری پہلی بات میں ختم کر دو، کون کون اللہ پہ بھروسہ؟ بھائی مانگنا ہو کس سے مانگو؟ نہ ادھر ادھر لوگوں کو بولو مت. ہم لوگوں کی ایک عادت ہے، گھر میں بیوی سے نہیں بنتی ہوں گی تو پڑوس میں جا کے بولے گا، باہر اوٹے پہ جا کے بولے گا. اچھا میرے کو یہ بتاؤ اگر آپ کی بیوی سے نہیں بنتی، آپ نے باہر اوٹے پہ جا کے بولا، اس نے کیا کیا؟ تمہارا پرابلم سولو ہو گیا؟ بلکہ وہ پورے کٹھور میں تم کو بدنام کرے گا، گھر گھر جا کے بولے گا، کیونکہ وہ جب تک نہیں بولے گا اس کو کھانا ہجم نہیں ہوگا. ہاں ہم لوگوں کو کسی کی بات مل جائے نا تو پیٹ دکھتا ہے، جب تک وہ نکلنا چاہیے باہر. اس لیے میں کہتا ہوں میرے پیاروں، اپنا دکھ کوئی بھی ہوئے نا کسی کو مت بولو. قسم کھاتا ہوں اللہ کی، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے سامنے رونا شروع کرو. وہ کہتا ہے لوگوں سے مانگے گا ناراض ہو جائیں گے، مجھ سے نہیں مانگتا میرا بندہ میں ناراض ہو جاتا ہوں. سوچو حضرت ابراہیم کو جب کہا کہ 7 سال کے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا ہے، کن کے گلے پہ چھری چلانا ہے؟ نام کیا ان کا؟ بولو بولو زور سے بولو، نام کیا ان کا؟ معلوم ہے جب اللہ نے پہلی مرتبہ کہا ابراہیم جیسا ابراہیم، اتنا بڑا پیغمبر نہیں تیار ہوا. بولو نا پہلی رات کو ابراہیم تیار ہوئے؟ نہیں ہوئے. سوچا خواب ہے، اللہ نے کچھ اور کہا ہوگا. دوسری رات کو پھر خواب آیا، جاؤ بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. بولو حضرت ابراہیم تیار ہوئے؟ نہیں ہوئے تیار. وہ 2 دن کیسے رو کے نکالے ہوں گے. تیسری رات کو حضرت ابراہیم سوئے تو اللہ نے کہا ابراہیم 2 راتوں سے کہہ رہا ہوں بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاتے ہو، مجھ سے محبت نہیں ہے؟ میرے دوستو تیسری رات کو جب اٹھے ہیں تو ارادہ کیا کہ آج بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا ہے. ابراہیم جیسا ابراہیم پیغمبر پہلی مرتبہ تیار؟ بولو نہیں. دوسری مرتبہ تیار؟ نہیں. تیسری مرتبہ حکم کس کا ہے؟ کیسے گئے ہیں میرے پیاروں. ہم نے بڑوں سے جو سنا عجیب سنا. چھری تو لینا پڑے نا. حضرت ابراہیم نے چھری تیار کی. کیسے رو کے تیار کی ہوگی چھری؟ اور راتوں رات دروازے کے پیچھے چھپا دی. اور صبح میں کیا کہا؟ اپنی بیوی حاجرہ کو کہا اور بیٹے اسماعیل کو نہلا دو، دھلا دو، ذرا گھمانے راؤنڈ پہ لے جائیں گے. بھائی حضرت ابراہیم پہلی مرتبہ نہیں بہت مرتبہ بیٹے کو راؤنڈ پہ لے جاتے. راؤنڈ سمجھتے ہو نا؟ راؤنڈ تو سمجھتے ہو نا؟ صورت والا نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ایسا انگلی پکڑ کے لے جاتے، گھمانے لے جاتے. آج بھی کہا تو حاجرہ نے کہا بھی، بھائی ماں ہے نا، ماں کا دل بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. ماں نے کہا اتنی صبح میں کہاں؟ اٹھا دینا، اٹھا دے اسماعیل کو، صبح میں لے کے جا. تو ماں نے کہا صبح میں؟ ارے تم راؤنڈ پہ لے کے جاتے ہو، گھمانے لے کے جاتے ہو، آرام سے نا. کہا نہیں ہے آج اللہ کا حکم ہے. یہ نہیں کہا کہ ذبح کرنے کا ہے، اللہ کا. تو حاجرہ نے بھی جلدی تیار کیا، اسماعیل کو اچھے کپڑے پہنائے. چلے جب جانے لگے نا تو دروازے کے پیچھے دھیرے سے نکالا، اپنے کپڑے میں رکھا. اچھا اب راؤنڈ پہ پہلی مرتبہ تو نہیں جا رہے،
وہ حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ میرے دوستو ہماری بھی اولاد ہے. آج کوئی مولانا آتا ہے نا, ہم اپنے بچوں کو آگے کرتے ہیں, مولانا سر پہ ہاتھ رکھو نا, مولانا دعا کرو نا. کیوں؟ یہ محبت کی بات ہے. ورنہ بیٹا نہیں بولتا کہ میرے کو مولانا کے پاس جانا, باپ کو تمنا ہوتی کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے. آج وہی باپ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر چلے, دیکھو یہ انگلی پکڑی, اور حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی, اور ان کی ایک عادت تھی, وہ بھاگ جاتے تھے. تو حضرت ابراہیم پیچھے دوڑتے تھے پکڑنے کے لیے. کبھی کبھی حضرت ابراہیم پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے ہاں دیکھ میں نے پکڑ لیا. کبھی کبھی حضرت ابراہیم جان بوجھ کے پکڑتے تھے اور کہتے تھے بیٹا تو ایسا بھاگتا, تیرا باپ تیرے کو پکڑ بھی نہیں سکتا. تو بیٹا خوش ہو جاتا تھا. آج بھی ایسا ہی ہوا, جیسے گھر سے نکلے 7 سال کا لڑکا, بولو کون, انگلی چھوڑی اور اسماعیل بھاگے اور کیا کہا, ابا پکڑو پکڑو, چلو میرے کو پکڑو. آج جائیں گے پکڑنے, آج ابا پکڑنے جائیں گے, ایسا ہی کھڑے ہیں, آجا بیٹا آجا آجا, کتنا دور بھاگا, آجا. پھر واپس بیٹا آیا, پھر ادھر بھاگا, آجا آجا. حضرت اسماعیل 7 سال کے تھے, سمجھدار تھے, کہنے لگے ابا آج میرے کو پکڑو گے نہیں, ہر وقت میرے کو پکڑتے ہو نا, آج پکڑو گے نہیں. حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. جب انسان کی زبان جواب نہیں دیتی تو اس کے آنکھوں کے آنسو جواب دیتے ہیں. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو حضرت اسماعیل 7 سال کے لڑکے نے پہلی مرتبہ ابا کو ایسا روتے ہوئے دیکھا. کہا ابا آپ تو رو رہے ہو. کہاں رو رہا ہوں. نکالی, کیا نکالی, چولی نکالی. کہا مینا کے میدان میں جائیں گے, تیرے گردن پہ چلا دوں گا, تیرے کو ذبح کر دوں گا. ارے 7 سال کے بیٹے کو باپ بولے تیرے کو چھری سے مار ڈالوں گا. وہ بیٹا بھاگا, بولو بیٹا. اور بھاگتے بھاگتے کیا تھا معلوم, ابا تم کیسے چھری چلاؤ گے, تم کیسے چھری چلاؤ گے, تم دن بھر کھانا نہیں کھاتے ہو, جب تک میرے کو کھانا نہیں کھلاتے ہو, تم پورا دن پیاسا رہتے ہو اور آ کر بولتے ہو اسماعیل تو پانی نہیں پیتا, وہاں تک میں بھی پانی نہیں پیتا, اور رات کو میرے کو سلانے کے بعد تم سوتے ہو, تم مجھ پر چھری چلاؤ گے, چلا دو گے تو کھانا کس کے ساتھ کھاؤ گے, پانی کس کے ساتھ پیو گے, کس کو سلاؤ گے. حضرت ابراہیم نے کہا آجا میرا بیٹا آجا. گلے لگا کر کہا بیٹا کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلا سکتا. ابراہیم کیسے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے گا, لیکن میرا بیٹا اوپر اللہ کا حکم ہے. بولو ساتھ میں بولو, کس کا حکم ہے. وہ 7 سال کے بچے نے جو جواب دیا, میں قسم کھا کر بولو ہمارے 70 سال کے بوڑھے کا بھی وہ ایمان نہیں ہوگا, ہمارا وہ ایمان نہیں ہوگا. وہ 7 سال کے بچے نے جواب دیا اللہ کا حکم ہے. تو ابا دیوی کس بات کی, چھری چلانا تمہارا کام ہوگا, صبر کرنا میرا کام ہوگا. بولو سبحان اللہ. 7 سال کے بیٹے نے کہا, پڑھو نہ پڑھو, 7 سال کے بیٹے نے کہا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. الگ بات ہے کہ ہم کو قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم ہے, یہ صفحہ پڑھتے پڑھتے آدمی رونے کے سوا کچھ نہیں کرتا. 7 سال کا بیٹا بولتا ہے ابا چھری چلا دو, صبر کرنا میرا کام ہوگا. میرے دوستو ہم لوگ عمرہ حج کرنے جاتے, وہ جگہ دیکھی ہوگی آپ نے مینا میں, جہاں حضرت ابراہیم نے کس کو لٹایا, دیکھو ایسے لٹایا, ایسے یہ میں بیٹھا ہوں نا, ایسے یوں لٹا دیا, یوں لٹا دیا, اور یہ چھری لے لی. بولو چھری, ساتھ میں بولو نا چھری, ذبح کرنے کے لیے تیار ہے, تیار. ابھی تو چھری ذبح کرنے کے لیے تیار, حضرت ابراہیم کے ہاتھ کانپے, حضرت اسماعیل اٹھے, ہاں اٹھ گئے. ابا نے کہا کیا ہوا, کیا ہوا بیٹا کیا ہوا. کہا ابا مار ڈالو گے, ذبح کرو گے, کفن کا کپڑا کہاں ہے. ارے میں مر جاؤں گا, میرے کو لپیٹو گے کس میں, میرا یہ تو کپڑا پورا خون والا ہو جائے گا, آپ پاک کپڑا کہاں سے لاؤ گے, لپیٹو گے کس میں. ابا نے کہا ہاں بیٹا یہ تو ہو گیا, چھری تو دروازے کے پیچھے چھپایا تھا, کفن تو چھپانا ہی بھول گیا, کفن تو لانا ہی. تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا, ابا رکو, یہ میری اوپر والی چادر اتارتا ہوں. اوپر والی چادر اتاری, کہا لے لو ابا, میرے کو ذبح کرنے کے بعد آپ کو ادھر ادھر جانا نہ پڑے, اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا. بولو سبحان اللہ. کیا بیٹا ہوگا, کیا بیٹا ہوگا, اسی کپڑے میں مجھے. حضرت ابراہیم نے وہ کپڑا لے لیا, بولو کپڑا. ارے دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم نے لٹایا, حضرت اسماعیل لیٹ گئے, حضرت ابراہیم کا ہاتھ کانپے, چھری جیسے چھری ادھر گئی, حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. کہا ابا رکو. ابا نے کہا کیا ہوا. کہا ابا ایسا مت ذبح کرو, آپ تو ایسا ذبح کرتے ہو, میرا چہرہ آپ کا چہرہ سامنے سامنے, ابھی آپ چھری چلاؤ گے, میں روؤں گا, چلاؤں گا, خون نکلے گا, آپ کا ہاتھ رک جائے گا. ابا آپ کو میری محبت
آئے گی, مجھے الٹا لٹاؤ, گردن سے چھری چلاؤ, تاکہ چھری چلاتے جاؤ گے, میرا چہرہ سامنے نہیں ہوگا, صرف اللہ کا حکم تمہارے سامنے ہوگا. کیا گھڑی ہوگی میرے دوستو, کیسا کیسا ہے. آپ سوچو ایک ایک موڑ کیسا موڑ ہوگا, وہ گھر سے نکلنے تک کا موڑ. اب ابا الٹا لٹانے والے تھے اور اسماعیل جو روئے ہیں, آپ نے کبھی سنا؟ ابھی الٹا لٹانے والے تھے اس میں, تو ابا نے کہا بیٹا تو روتا ہے, تو نے تو کہا تھا میں صبر کروں گا, بیٹا تو روتا ہے, باپ تو پہلے سے ہی روتا ہے, تو بھی رونے لگا. کہا ابا میرے کو پہلے بتا دیا ہوتا, کم از کم میری ماں کو تو بتا کے آیا ہوتا, میری ماں کی آخری ملاقات تو کر کے آیا ہوتا, میری ماں کی پیشانی تو چوم کے آیا ہوتا. اچانک مجھے اس طریقے سے, خیر الٹا لٹا دیا. بولو کیسے لٹایا؟ الٹا. بولو کیسے لٹایا؟ میرے پیارو کیسا امتحان ہوگا. ایک روایت کے مطابق الٹا لٹایا. اب دیکھنا دو روایت ہے. ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے گلے پر چھری چلانے کا ارادہ کیا, آنکھوں پر پٹا باندھ دیا. بولو آنکھوں پر. اور ایک روایت میں ابھی چھری چلانے کا ارادہ کیا, باپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور بار بار اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اللہ اللہ کیا ہوگا, اللہ کیا ہوگا, اللہ کیا ہوگا. چھری چلانے کا ارادہ کیا, آسمان سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. بولو آسمان سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم رک گئے, آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھا جبرائیل آ رہے. بولو سبحان اللہ, جبرائیل آ رہے اور جنت کا جانور لے کر آ رہے. بولو کیا لے کر آ رہے؟ جنت کا جانور لے کر آ رہے. حضرت ابراہیم نے دیکھا قربانی قبول ہو گئی, قربانی قبول ہو گئی, جنت کا جانور آ گیا. حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. بولو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. حضرت اسماعیل نے دیکھا او میرے کو ہٹا دیا گیا, جانور کو لٹایا گیا. بولو میرے کو ہٹایا گیا, جانور کو لٹایا گیا. تو حضرت اسماعیل نے کہنا شروع کیا اللہ اکبر وللہ الحمد. بولو اللہ اکبر وللہ الحمد. خیر میرے دوستو چھری چلی. بولو چھری کس کے گردن پہ چلی؟ جنت کے جانور کے. اور آپ کو معلوم ہے جب چھری چل گئی, حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی, میں نے تو تیاری کر لی تھی, میں نے تو چھری بھی تیار کی, کفن بھی تیار کیا, بیٹے کو لٹا بھی دیا, اللہ قربانی پسند نہیں آئی. اللہ نے کہا میرا ابراہیم جیسا باپ کے دل میں رحمت ہے نا, بیٹے کے گلے پہ چھری نہ چلائے, میں بھی رحمان اور رحیم ہوں. میں جنت کے جانور کو بھیجا اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا. بولو تو امتحان میں انعام کیا ملے گا؟ ارے بھائی امتحان میں کامیاب ہو گئے, انعام کیا ملے گا؟ اللہ نے خود فرمایا میرا ابراہیم اتنا بڑا انعام, اتنا بڑا انعام, اتنا بڑا انعام. آج تک تو زمین پہ چلتا تھا, تو چلتا تھا, پھرتا تھا, سارے لوگ تجھے سلام کرتے تھے, آج تجھے قربانی دی ہے, اب تجھے وہ انعام دوں گا. کوئی سلام کرے نہ کرے, اب سے اللہ خود تجھے سلام کرے گا. قرآن کریم نے جو منظر بتایا, بولو بولو ساتھ میں بولو, قرآن کریم نے جو منظر بتایا کیا فرمایا؟ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین. سب پڑھو سلام علی ابراہیم. بولو سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکا ہوا گوشت آیا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بقرعید کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کہیں سے بڑی بڑی ہانڈیاں آ گئی اور پکا ہوا گوشت آیا, پکا ہوا گوشت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا, بیویوں کو بھیجا, بیٹیوں کو بھیجا, پھر بھی گوشت بچا تھا تو جتنے صحابہ بیٹھے تھے کہا کھاؤ کھاؤ. اچھا کھانے کے بعد بھی ایک دو ہانڈی بچ گئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم اپنے گھر لے جاؤ. تو صحابہ گھر لے جا سکتے تھے کہ نہیں, لیکن کہا نہیں, ہمارے نبی ہو سکتا مدینے میں کوئی غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور ہو, ان کے لیے تو ہم کو ان کو بھیج دیا جائے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ابو ہریرہ. تو حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے. ہمارے نبی نے کہا دیکھو محلے کے کنارے ایک انصاریہ عورت ہے, بیوہ عورت ہے, 3-4 بچے ہیں, جاؤ یہ جو پکا ہوا گوشت ہے نا ان کو پہنچا دو. حضرت ابو ہریرہ نے وہ ہانڈی اٹھائی اور گئے اور سیدھے جا کر وہ بیوہ عورت کے دروازے کو کھٹکھٹایا. اندر سے پردے میں سے آواز آئی, کون؟ باہر سے کہا ابو ہریرہ. تو کہا کیوں آئے ہو؟
کہا پیارے نبی نے پکا ہوا گوشت بھیجا ہے آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے, اور آپ بیوہ ہے, آپ کے بچے یتیم ہیں, ان کے لیے بھیجا ہے. اندر سے کیا آواز آئی؟ نہ میں نے بھی کھانا کھا لیا, میرے بچوں نے بھی کھانا کھا لیا, میں نے بھی کھانا کھا لیا, بچوں نے بھی کھانا کھا لیا. ابو ہریرہ میرے نبی کو سلام کہنا, اور جاؤ مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہو اس کو دے دینا, مجھ سے زیادہ کوئی بیوہ پریشان ہو اس کو دے دینا. تو حضرت ابو ہریرہ نے چونکہ وہ ہانڈی ہاتھ میں تھی نا, تو کہا کہ لے لو نا بہن, لے لو, ابھی تمہارے بچوں نے کھایا, تم نے کھایا, کل تو کام آئے گا بھائی, جمع کر لو, کل تو کام آئے گا. تو اندر سے وہ انصاری عورت کیا کہتی ہے, ابو ہریرہ کیا آپ نے نبی سے نہیں سنا موت کبھی بھی آ سکتی ہے, میں یہ کھانا لے لوں, ہو سکتا کل ہماری موت آئے تو کھانا کس کام کا ہوگا. ہم تو ہر وقت اس نظر پر ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا موت کی تیاری کرو, کل موت آ گئی تو کیا کھانا میرے کام کا اور میرے بچوں کے کھانا کام کا, جاؤ کسی غریب مسکین کو دے دو. اور ہمارے گھر میں فریج میں فریزر میں کیا بکرے کا, ارے بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا, سب لوگوں کو بہت اچھا لگا کہ وہ ایک آدمی نے قربانی کے بعد بکرا اچھا خاصا 50,000 کا بکرا قربان کیا ہوگا, اور اس کے بعد میں 3 دن کے بعد اس نے خواب دیکھا کہ پورے محلے کے بکرے جنت میں جا رہے ہیں. پورا ٹوپی والا کا جتنا محلہ ہے نا, سب بکرے جنت میں جا رہے ہیں, اس کا بکرا جنت میں ہے. تو اس کے خواب میں پوچھا, وہ میرا بکرا نہیں دکھتا, 50,000 والا بکرا نہیں دکھتا, وہ جنت میں کہا کو نہیں جاتا. تو کہا او پیچھے دیکھ, پیچھے دیکھ, ہاں وہ لنگڑا ہے. کہا کائے کا لنگڑا ہے, میں 50,000 کا خریدا تھا پورے محلے میں, وہ کیوں نہیں جا رہا. کہا اس کی ٹانگیں تیرے فریج میں پڑی ہوئی ہے. نہیں سمجھے آپ بات. تو اس لیے میرے پیاروں, غریبوں کا, یتیموں کا, مسکینوں کا خیال رکھنا. بہت سارے ایسے ہوں گے جو شاید یہ بکرے کا گوشت نہیں کھا سکتے ہوں گے سال بھر, ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو پہنچانا ہے, تاکہ آج کا دن ایسا ہو ہم بھی کھائیں گے, دوسروں کو کھلائیں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور وہ بات یاد رکھنا, آج بکرے کو ذبح کرنے پر یاد رکھنا میری مرضی, اللہ رسول کی مرضی. تو سب لوگ فجر کی نماز میں بول دو اپنی مرضی پیچھے, اللہ رسول کی مرضی آگے. آج قربانی نہیں ہوگی, آج یہ عید کی نماز نہیں ہوگی, بلکہ دل و جان سے وعدہ ہوگا کہ 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ قربانی بھی بہت ضروری ہے, سب کریں گے انشاءاللہ. لیکن 2 باتوں کا خیال رکھو. ایک تو ہمارے نبی نے قربانی کا حکم دیا, اور یہاں تک ہمارے نبی نے ناراض ہو کر فرمایا قربانی نہیں کرے گا, نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. تو ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات آئی ہو, اچھا قربانی نہ کرے تو ہمارے سر عید کی نماز پڑھنے بھی مت آنا. یعنی مطلب ہے کہ قربانی پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا ہے کہ یہ جانور کو ہم جو قربان کریں گے اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے, اور اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دیتے ہیں. تو قربانی کریں گے, کس نیت سے کریں گے, کس کے واسطے کریں گے؟ گوشت جمع کرنے کے واسطے. اگر اللہ نے آپ کو مال دولت جمع کرو, کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ہم کو جب معلوم ہے کہ ہمارے علاقے میں ایسے لوگ ہیں جن کو سال بھر ایسا گوشت نہیں ملتا, تو ان کے اوپر تھوڑی یہ قربانی کرے. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. اور ایک بات کا خاص خیال رکھے, سب سے زیادہ گندگی ہم لوگ مچاتے ہیں. بکرا ذبح ہوا, کھال ادھر پھینکی, لینے والا کھال لے کر گیا, زمین پر خون کے نشانات تھے, اس پر مکھیاں گھوم رہی ہے, اور پورے محلے میں بدبو آ رہی ہے. ذرا بھی اس کو فکر نہیں ہے, بلکہ جو محلہ گندا ہوتا ہے نا, بدبو آتی ہے, کیچڑ ہوتا ہے, کہتے یہاں مسلمان رہتا ہوگا. یہ سمجھ لینا ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اللہ کی قسم, حدیث کی بہت ساری کتابیں اٹھا کر دیکھو, پہلا چیپٹر کسی میں یہ چیپٹر نہیں ملے گا کہ کتاب الصلاۃ, چلو نماز پڑھو. ہر چیپٹر شروع ہوتا ہے کتاب الطہارہ, پاکی کا بیان, صفائی کا بیان, پاکی کا بیان, صفائی. سب سے زیادہ پاکی اور صافی اگر دیا ہے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ. بھائی پاکی صافی جتنی ہم کو ملی ہے, ہاں ہر 5 نماز سے پہلے وضو, بولو ہے کہ نہیں وضو, جہاں ناپاکی نکلی فوراً غسل. یہ ہمارے آقا صاحب نے پاکی صافی دیے. لیکن ہم نے اپنے اعمال سے اسلام کو بدنام کیا ہے کہ اسلام میں گندگی بہت ہوتی. اس لیے جو ایریا میں یا بلڈنگ کے نیچے یا کالونی میں جہاں بھی آپ قربانی کریں, قربانی کرنے کے بعد اتنی صفائی اور ایک
طرح کی بدبو نہ ہو, ایسا لگے ہی نہیں کہ اس آدمی نے قربانی کیا ہے, ایسا لگے جو ہوا سب اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا ہے. تو طہارت کا اور پاکی کا اور کسی کو شکوہ شکایت کا موقع ہم نہیں دیں گے. بولو کریں گے نا انشاءاللہ. بات بہت قیمتی بات آپ کو کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ نام سنا ہے؟ بولو نا حضرت, یعنی ہمارے نبی سے پہلے جو نبی تھے, کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے, سامنے سے کوئی آدمی کانپتا کانپتا تڑپتا شیورنگ, پوری باڈی اس کی کانپ رہی. آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہچانتے تھے کہ میرا بہت پیارا دوست ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا تو اچھا خاصا لمبا چوڑا ہٹا کٹا بیوی بچے والا, تو ایسا کانپتا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی خواب دیکھا, بہت خطرناک خواب دیکھا, بہت خطرناک خواب. وہ تو اچھا تھا کہ خواب تھا, باقی تھا بہت ڈینجر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا بھائی کیا خواب دیکھا کہ اتنا گھبرایا ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ میرے پیچھے شیر دوڑ رہا ہے. بولو کون دوڑ رہا ہے؟ شیر. وہ میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا, میں بھاگے جا رہا ہوں, وہ پیچھے شیر آ رہا. کہا اچانک کیا ہوا کہ میں نے بہت بڑا کھڈا دیکھا جس کے اندر ایسا لگتا تھا کنواں ہے, کچھ پانی ہے. تو شیر میرے پیچھے تھا. اب میں کرتا کیونکہ میرے کو بچنا تھا کیسا بھی کر کے. کہتے کہ میں نے, وہ کہتے خواب میں ہوا, میں نے وہ بڑا جو کھڈا تھا نا اس میں چھلانگ لگائی اور یہ سوچ کر چھلانگ لگائی کہ اندر پانی ہوگا. کہتے پانی نہیں تھا. بولو اندر پانی نہیں تھا, بلکہ بہت بڑا اژدہا سانپ اپنا منہ کھول کر یوں بیٹھا تھا. کہا خواب میں میرا بدن کانپے کیونکہ اوپر کون ہے؟ شیر, اور نیچے کون ہے؟ سانپ. یعنی اوپر بھی موت ہے اور نیچے. کہتے اتنے میں نے دیکھا کہ کوئی ایک بہت بڑی ڈالی ایسے لٹک گئی, کوئی بہت بڑی ایسی ڈالی لٹک. کہا وہ ڈالی لٹک گئی تو میں بڑا خوش ہو گیا کیونکہ میں وہ ڈالی کو پکڑ کے بیچ میں آ گیا. بیچ میں یعنی اب نہ سانپ کا میرے کو ڈر ہے نہ شیر کا میرے کو ڈر ہے, کیونکہ اوپر جاؤں تو کون ہے؟ شیر, اور نیچے جاؤں تو اژدہا. اس لیے میں ڈالی پر لٹکا. لیکن آدمی ڈالی پر لٹکے گا تو کتنی دیر تک لٹکتا رہے گا؟ کہا میرے دونوں ہاتھ دکھ رہے اور میری ڈالی بہت مضبوط ہے, ڈالی کو اتنے میں تو میں نے دیکھا دو پرندے آئے, ایک سفید اور ایک کالا, اور وہ اپنی چوٹ سے ڈالی کو کاٹنے لگے. وہ سفید والا بھی ڈالی کو کاٹ رہا ہے, وہ کالا والا بھی ڈالی کو کاٹ رہا ہے, وہ سفید والا بھی کاٹ رہا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ اب تو نیچے گرنا ہے یا اوپر جانا, یا تو ان کے ڈالی کاٹنے سے پہلے میں اوپر چلا جاؤں تو کون ہے؟ شیر. اور اگر یہ ڈالی کٹ گئی تو آٹومیٹک نیچے ڈھاک سے گروں گا تو کون ہے؟ سانپ. کہتے بس آنکھ کھل گئی. بولو آنکھ کھل گئی. کہتے آنکھ کھلی, ایسا زور کی چیخ مارا میں اور دوڑتا آپ کے پاس آ گیا اور آپ میرے کو راستے میں مل گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا خواب نہیں, یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے. بولے یہ ہماری, اب جو بات سنیں گے نا ہمارا دل, ہمارا بدن کا بال کھڑا ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب نہیں, بولو یہ زندگی کی حقیقت ہے, اور صحیح میں زندگی کی حقیقت ہے. کہا وہ جو پیچھے شیر دوڑ رہا تھا وہ شیر نہیں تھا, وہ موت کا فرشتہ تھا جو ہم سب کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کب پکڑ لو, بس اللہ کا حکم آئے گا پکڑ لوں گا. اور سچ بتاؤ, یہ قرآن میں لکھا ہے کہ موت کا فرشتہ ہمارے بولو کیا کر رہا ہے؟ پیچھے آ رہا ہے, جس کو اللہ نے بڑے پیارے اچھے انداز میں فرمایا. اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق. بس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وقت تیرا قریب ہے. تو کہا وہ شیر نہیں ہے. پورا مجمع بولے کون ہے وہ؟ موت کا فرشتہ ہے جو ہمارے پیچھے ہے. اور جب اوپر والا کہے گا پکڑ لے, ایسا پکڑے گا, موت ایسی آئے گی, ایک سیکنڈ آگے نہیں. بولو ایک سیکنڈ. اللہ نے فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب میں موت کے فرشتے کو کہوں گا آ گیا, اس کا ٹائم آ گیا, چاہے کورونا ہوگا یا کورونا نہیں ہوگا, کووڈ ہوگا نہیں ہوگا, کیونکہ زندگی اور موت کسی بیماری کے حوالے نہیں ہے. کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے حوالے. ایک سیکنڈ آگے نہیں, بولو ایک سیکنڈ پیچھے نہیں. تو کہا وہ شیر نہیں. پورا مجمع بولو وہ کون تھا؟ تو کہا حضرت عیسیٰ وہ اندر اژدہا. تو بولے وہ اژدہا نہیں تھا, وہ قبر تھی. وہ اژدہا نہیں تھا, وہ قبر تھی, کیونکہ قبر اگر پہنچا
اور حضرت عیسیٰ فرماتے میری بات نہیں مانا، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ تھا، ہم کہیں گے مصطفیٰ کی بات نہیں مانا تو منہ کھول کے تیار ہے۔ قبر میں سانپ اور آگ، بولو دونوں چیز، سانپ اور قبر میں ہے، بولو سانپ بھی ہے اور آگ بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں یہاں آگ سے مراد قبر کی آگ ہے جو صبح بھی بھڑکائی جائے گی اور شام کو بھی جہنم کی آگ کو قبر میں بھڑکایا جائے گا۔ اور میرے دوستو جانا ہے نا قبر میں، تو جانا کہ نہیں جانا؟ تو وہ منہ کھول کر بیٹھا ہے کون؟ سانپ۔ اور باہر کون منہ کھول کے بیٹھا ہے؟ موت کا فرشتہ۔ مطلب ہم تو ایسے سچویشن میں سینسیٹیو بولتے، ایک دم کریٹیکل پوزیشن میں ہے کہ ادھر دیکھو تو موت کا فرشتہ ہے، اور یہاں موبائل موبائل موبائل، تو وہ قبر کا عذاب بھی تیار ہے۔ تو وہ جو تھا کہنے اللہ کے نبی، لیکن میں وہ ڈالی پر میں بہت مضبوط تھا اور ڈالی پر میں تھکا ہوا تھا، لیکن دو پرندے آ گئے، ایک سفید اور ایک کالا۔ وہ کیا تھا؟ کہا سفید پرندہ دن تھا اور کالا پرندہ رات تھی۔ سفید پرندہ دن اور کالا پرندہ رات، یعنی ہمارا دن اور رات ہماری عمر کو کاٹے جا رہا ہے، کاٹے جا رہا ہے، کاٹے جا رہا ہے۔ کتنے فاسٹ جاتے ہیں ہمارے دن اور رات۔ ابھی گئی جمعہ کو ایسا کہیں گے، گئی جمعہ کو تو بیان کیا تھا، واپس جمعہ آ گئی، پھر آئندہ جمعہ کو میں کہوں گا نا ٹوپی والا میں گئی جمعہ کو تو بیان کیا تھا، واپس جمعہ آ گئی۔ وہ کچھ نہیں ہے، وہ سفید پرندہ اور کالا پرندہ میرے طرف میں، دن بھی آتا ہے رات بھی آتی، دن بھی آتا رات بھی آتی، اور ہماری عمر کو گھٹاتے جاتی ہے۔ جس دن یہ کاٹنا پورا ہوگا وہ شیر حملہ کرے گا، پھینک دے گا نیچے، قبر میں سانپ منہ کھول کر تیار بیٹھا ہوگا۔ میرے پیارو یہ سب بولو نا، یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا جا کے سب کو یہ خواب سنا دینا، یہ خواب نہیں ہے، یہ ہم سب کی زندگی کی حقیقت ہے۔ بتاؤ یہ ہے کہ نہیں ہماری زندگی کی حقیقت؟ اور ہم کوئی زندگی میں کیا کرنا؟ ابھی جو ٹینشن ہمارے اوپر ہے نا، کل سے جو ٹینشن ہمارے اوپر آیا، ماسک کا پروگرام بن رہا ہے کہ ماسک لگانا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، وہ سب باتیں ہم کو نہیں معلوم، لیکن میرے پیارو اس وقت میں سب سے بڑا کام کیا کرنا معلوم ہے؟ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے آج سے؟ یعنی ہم کو، ہمارا نام تو ہے، بولو کیا؟ مسلمان۔ سب مل کے کام آج ایک ارادہ کر لے، جتنا ہو سکے آگے بڑھتے جائیں۔ میرے نبی جو کہیں گے وہ کروں گا، میرے نبی جس سے روکیں گے۔ میرے دوستو یہ شیطان بہت ڈینجر ہے، بولو شیطان۔ کتنی مرتبہ ہم کو سمجھاتا تو دین کے کام میں لگائے، لیکن ہم کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ ضروری کام چھڑا کر ہم کو غیر ضروری کام کے اندر رکھ دیا۔ میرے دوستو سفید پرندہ کالا پرندہ ہمارے ساتھ ہے، دن رات دن رات دن رات۔ ہم سمجھتے دن رات بہت جلدی جا رہے ہیں، نہیں، ہم موت کے قریب بہت جلدی جا رہے ہیں۔ موت کا فرشتہ تیار ہے، قبر میں سانپ منہ کھولے تیار ہے۔ بچنا ہے تو نماز کے سوا کوئی پیارا راستہ نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر کیوں ضروری؟ کیونکہ کبھی کبھی سوال ہوتا ہے یہ سب کو قرآن پاک کا ترجمہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، تفسیر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میرے دوستو اللہ کی قسم فرض ہے، بولو قرآن کریم کی تفسیر کا سیکھنا فرض ہے، اور وہ بھی وہ فرض ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرض کفایہ، وہ فرض ہے قرآن کریم کی تفسیر کا سیکھنا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کا کوئی چاہنے والا آپ کو لیٹر لکھے، اب تو لیٹر کا زمانہ ختم ہو گیا، ورنہ پہلے تو کبوتر کے ذریعے بھی لیٹر بھیجوایا کرتے تھے۔ تو چلو آج آپ کا کوئی چاہنے والا لیٹر لکھا، لیکن اس نے لیٹر لکھا ایسی زبان میں جو زبان آپ کو نہیں آتی، جیسے انگلش زبان میں لکھا، آپ کو انگلش زبان نہیں آتی، یا فارسی میں لکھا اور فارسی آپ کو نہیں آتی، تو لیٹر تو آپ کے پاس آ گیا اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میرے چاہنے والے نے یہ لیٹر لکھا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا۔ بتاؤ آپ بھاگو گے کہ نہیں بھاگو گے؟ جلدی جلدی بھاگو گے، ارے کون ہے بھائی، کس کو فارسی، کس کو آتی فارسی؟ آپ کو کہا وہ فلاں گھر میں جب وہاں ایک آدمی کو فارسی آتی ہے، وہاں گیا تو کہا نہیں وہ ابھی کام پر گئے، وہ رات کو 6 بجے آئیں گے، ارے 6 بجے اس کے پاس پہنچا، کیوں؟ کیونکہ سامنے والے نے جو لیٹر لکھا تھا اور محبت والے نے لیٹر لکھا تھا وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، جب اس کو برابر سمجھ لیا تو اطمینان ہو گیا۔ تو اللہ نے بھی ایک لیٹر محمد رسول اللہ کو دیا، قرآن کی شکل میں دیا، اور محمد جیسے چاہنے والے نے اپنے امت کو دیا، اور ہم کو عربی نہیں آتی، بولو ہم کو عربی۔ ابھی بچیوں نے قل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ کیا، ورنہ ہم کو ترجمہ نہیں آتا تھا۔ اس میں سب سے مشکل ترجمہ ہے ومن شر النفاثات فی العقد، کہ ان پھونک مارنے والیوں کے شر سے اللہ بچا جو گھاٹوں کے اوپر، گرہوں کے اوپر
پھونک مارتی ہے. اب ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا وہ ہمارے نبی پر جادو کیا گیا تھا, اس میں بالوں کی جو گھاٹیں بنائی گئی تھی اس پر پھونک مارنے والیوں نے پھونک مارا تھا, پتا تھا آپ لوگوں کو؟ حالانکہ قل اعوذ برب الفلق کتنی مرتبہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں, لیکن ومن شر النفاثات فی العقد کا ترجمہ ہم کو نہیں معلوم ہے. تو یہ تفسیر کا جاننا اتنا ضروری, جیسے ہمارے نام خط آوے چاہنے والے کا, ہم اس کے ترجمے کے لیے بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہیں. تو اللہ جیسا اللہ جس سے بڑھ کر کوئی اللہ نہیں, اور وہ قرآن نازل کرے جس سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں, اور محمد مصطفیٰ پر نازل کرے جس سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اور جب ہم کو سمجھ میں نہیں آئے تو سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے, فرض کفایہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے ترجمے کو اور تفسیر کو سمجھے. اور آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے صحابہ وہ بھی تفسیر کے لیے بے چین رہتے تھے. بولو تفسیر کے لیے, بلکہ کبھی کبھی پریشان بھی ہو جاتے تھے. کون؟ حالانکہ صحابہ کرام کی زبان کون سی؟ ہماری زبان خطرناک گجراتی, اور گجراتی میں بھی ہو بیچ میں خاندش بھی آتا ہے. میں اپنے تعویذ روم پہ جاتا ہوں نا تو بھائی سب کو ایسا بولنے کا نا, بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. میں اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں کہتا ہے بیٹھنے مانڈو بیٹھنے مانڈو. یعنی ہماری زبان کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. وہ صحابہ کرام جن کی گھٹی میں عربی زبان تھی, جن کے سر سے پاؤں تک ان کے رگوں پہ میں اگر کوئی زبان چلتی تھی تو کون سی زبان چلتی تھی؟ لیکن آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا, ہنسنا بھی آئے گا لیکن ہوگا بھی کہ صحابہ کرام بھی کیسے کیسے معاملات میں رہتے تھے. آپ کو معلوم ہے وہ آیت آئی روزہ رکھنے کا ہے. کب سے رکھنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سفید دھاگا آ جائے روزہ شروع کرو, کالا دھاگا آ جائے روزہ ختم کرو. اب ایک صحابی, بڑے درجے کے صحابی, حضرت عدی, کیا نام؟ عدی, چھوٹا سا نام ہے, ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواج نہیں ہے, بہت پیارا نام ہے, ADI. کیا نام؟ عدی. تو انہوں نے جب یہ آیت پڑھی اور سیدھے اپنے گھر میں آئے, تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھے, ایک سفید دھاگا رکھا ایک کالا, اور سفید دھاگے کو ادھر رکھا, کالے دھاگے کو تھوڑا دور رکھا, اور کہا جب سفید کالا ہو جائے گا, کالا سفید ہو جائے گا تو روزہ رکھنے کا شروع کرنے کا. حالانکہ قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے یہ مقصد سمجھا کہ 2 دھاگے رکھے, جب سفید والا کالا اور کالا والا, اب صبح ہو گئی, وہ سفید کا سفید ہی ہے, کالا کالا ہی ہے, یہ روزہ رکھ ہی نہیں رہے. صبح ہو گئی, سورج نکل گیا, لوگ کام دھام پہ جانے لگے, یہ بار بار تکیہ کھول کے دیکھا تو وہ سفید کا سفید نے کالا کا کالا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا اللہ کے رسول سب نے روزہ رکھا؟ میں نے بھی فرمایا رکھا. کہا میں نہیں رکھا, بھوکا ہوں لیکن روزے کی نیت نہیں کیا. کیوں؟ کہا میرا دھاگا تو بدلا ہی نہیں, میرا سفید دھاگا سفید ہی رہا, کالا کالا ہی رہا. ہمارے نبی نے فرمایا کون سا دھاگا؟ تو انہوں نے وہ آیت پڑھ کے سنا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور سر پر ہاتھ رکھا, کہا سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے اور کالے دھاگے سے مراد غروب آفتاب ہے. کاش کہ تم یہ عربی کو سمجھے ہوتے, کیونکہ اللہ نے سفید دھاگا اور کالا دھاگا ہی فرمایا. وَكُلُوا اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ سفید دھاگا کالا دھاگا, تو یہ بھی بیچارے سفید دھاگا اور کالا دھاگا رکھ کر آئے. ہمارے نبی بہت مسکرائے, صحابہ کرام کو بلا کر کہا دیکھو عدی نے اپنے تکیے کے نیچے کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھا. پھر حضرت عدی کو سمجھا, حضرت عدی سمجھ گئے کہ ہاں صبح سے میں کچھ کھایا پیا نہیں ہوں. کہا چلو تمہارا روزہ شروع ہو گیا. لیکن جب حضرت عدی جانے لگے تو ہمارے نبی کے اندر بھی مزاح, مسکراہٹ تھی. ہمارے نبی بلائے, عدی ادھر آؤ. عدی آئے, کیا ہوا؟ کہا تیرا تکیہ تو بہت چوڑا ہے نا, اندر رات اور دن دونوں جمع ہو جاتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا ان وسادتک العریضۃ, تیرا تکیہ کتنا چوڑا ہے کہ رات کو بھی تو نے تکیے کے نیچے رکھا نے, دن کو بھی تکیے کے نیچے رکھ دیا. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ ایک آیت آئی قرآن پاک میں 7ویں پارے میں آیت آئی, سب ایمان والوں سنو, اگر تم ایمان لائے ہو اور ظلم نہیں کرتے ہو تو جنت ہے ورنہ جہنم میں. ایمان لائے ہو, ظلم نہیں کرتے ہو. صحابہ کرام نے جو گھر میں رونا شروع کیا, کیونکہ ایمان لانے کا اور ظلم نہیں, اور ظلم تو ہر ایک سے ہو ہی جاتا ہے بھائی, ظلم تو ہر ایک سے ہو ہی جاتا. بھائی بیوی نے کوئی غلطی کی, ہم کو اس کو 1 منٹ کا بولنا ہے, اور ہم نے کتنے منٹ کا بولے؟ 10 منٹ کا. تو بھی ایسی نے, تیری ماں بھی ایسی نے, تیرا باپ بھی ایسا نے, تیرا خاندان بھی ایسا. ظلم ہو گیا. بھائی ایک پڑھانے والا پڑھاتا ہے, بھائی میرے پاس کوئی بچہ پڑھتا ہے, اس نے غلطی کی, قاعدہ یہ ہے کہ مجھے اس کو 5 منٹ ڈانٹنا ہے, کوئی چھوٹی سی سزا دینا.
میں 10 منٹ تک اس کو ڈانٹتا رہا. یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے گھر میں کام کرنے والی آتی ہے, کام کرتی ہے, ایک ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام سے یہ کام کرنا ہے, ہم نے اس کے پاس تھوڑا زیادہ کام کروایا. کیا ہے؟ ظلم کہتے ہیں. ہر لمٹ سے پار جانا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم. تو سارے صحابہ رونے لگے کہ کبھی ہمارا بیوی کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا, کبھی باندیوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا, کبھی غلاموں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا, کبھی ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا. سارے صحابہ کرام اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہے. ظہر کی نماز میں صحابہ آئے, سب کے سب رو رہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا واقعہ ہوا, کیوں رو رہے؟ کہ آیت کریمہ آئی کہ ایمان لاؤ, ظلم مت کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے. تو ظلم تو ہم سب میں کرتے. تو ہمارے نبی مسکرائے, کہا یا ظلم سے مراد ظلم نہیں, ظلم سے مراد شرک ہے. ظلم سے کیا مراد ہے؟ اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جس میں اللہ نے فرمایا ظلم مت کرو. کون سی آیت؟ 7ویں پارے میں, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ کہتے ہدایت والا بننا ہے, ایمان لا اور ظلم نہیں. اب صحابہ کرام تو ڈر گئے, تو ظلم تو کرتے, یہ تو ہمارے ایمان کا فائدہ کیا. فوراً دوسری آیت آئی تاکہ سارے صحابہ کو تسلی ہو گئی. کیا فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم. کہ یہاں ظلم سے وہ ظلم مراد نہیں ہے, بلکہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایمان والو شرک مت کرو. شرک کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. صرف ظلم کرنے کی وجہ سے کوئی جہنم میں جانے والا. تو بتاؤ اگر یہ قرآن کی تفسیر نہ معلوم ہوتی تو کیا کرتے؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے بچے, ابھی تو خیر بچے, یعنی حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر کے زمانے میں کتنے تھے؟ ان کی عمر کتنی تھی؟ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. بولو بالغ بھی. اب حضرت عمر کی جب کانفرنس ہوتی تھی, قرآن کی کانفرنس, کس کی کانفرنس؟ قرآن. یعنی آج قرآن کے بارے میں بات چیت ہوگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کرسی پر بیٹھتے تھے نا, بازو میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بٹھاتے تھے. صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوتے تھے. اب صحابہ کرام کو آبجیکشن ہوتا تھا. آبجیکشن ہوتا تھا کہ نابالغ بچہ وہ سٹیج پر بیٹھا ہوا ہے, ہم سب سامنے بیٹھے ہوئے. کسی نے کہا بھی کہ عمر امیر المومنین, ہم سب بدر والے ہیں, ہم میدان بدر میں آئے ہیں, ہم نے ہمارے نبی کی جوتی مبارک کو صحیح کیا ہے. ارے ہم بڑے بڑے معرکے میں گئے ہیں, ہم نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی ہے, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات و دن کو دیکھا. آپ ہم کو سامنے بٹھاتے اور سٹیج پر کس کو بٹھاتے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو, جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے. حضرت عمر نے فرمایا کانفرنس کس کی ہے؟ قرآن کی ہے. اور میں قسم کھاتا ہوں یہ بچہ جتنا جانتا ہے اتنا آپ لوگ قرآن نہیں جانتے ہو. تو سب نے کہا ایسا کیسا؟ عمر نے کہا بھی امتحان لے لیتے. چلو بتاؤ, قرآن کریم میں ایک سورت آئی ہے, حضرت عمر نے امتحان شروع کیا, امیر المومنین تھے. کہا قرآن کریم میں ایک سورت آئی ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. یہ قرآن کریم میں سورت آئی ہے. بتاؤ یہ کیوں آئی, یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ تو کسی نے کہا کہ اس میں فتح مکہ کا بیان ہے. کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم کو نہیں معلوم اس میں کیا ہے. کسی نے کہا اس میں سبحان اللہ پڑھنے کا بیان ہے. کسی نے کہا اس میں استغفر اللہ پڑھنے کا بیان ہے. حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ ابن عباس کھڑے اور بتاؤ. عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا اس میں ہمارے نبی کے پردہ فرمانے کا بیان ہے, ہمارے نبی کا وصال ہونے والا اس کا بیان ہے. اور اس آیت کے بعد ہمارے نبی روئے تھے اور حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا میں سمجھ گیا کہ آپ اب ہم کو چھوڑ کر جانے والے ہیں, اس کا بیان ہے. سارے صحابہ نے کہا عمر آپ. دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا, اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا. اللہ ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ